سورۃ النساء کی آیت نمبر 127۔ سورہ نساء کا 19واں رکوع اور 5ویں پارے کا 16واں رکوع۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، تم فرما دو کہ اللہ تمہیں ان کا فتویٰ دیتا ہے۔ وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، اور وہ جو تم پر قرآن میں پڑھا جاتا ہے ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں کہ تم انہیں نہیں دیتے جو ان کا مقرر ہے۔ وترغبون ان تنکحوہن، اور انہیں نکاح میں بھی لانے سے منہ پھیرتے ہو۔ ارشاد فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے، زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ عورتوں اور چھوٹے بچوں کو میت کے مال کا وارث نہیں قرار دیتے تھے۔ کسی کا انتقال ہو جائے تو بچوں کو اور عورتوں کو وراثت میں سے حصہ وہ نہیں دیتے تھے۔ جب وراثت کے احکام نازل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا عورتیں اور چھوٹے بچے بھی وارث ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس آیت سے جواب دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یتیموں کے سرپرستوں کا دستور اور قاعدہ یہ تھا کہ اگر یتیم لڑکی صاحب مال اور خوبصورت ہوتی تو اس سے تھوڑے مہر پر نکاح کر لیتے، اور اگر خوبصورتی اور مال نہ رکھتی تو اسے چھوڑ دیتے، اور اگر خوبصورت نہ ہوتی لیکن مالدار ہوتی تو اس سے نکاح تو نہ کرتے، لیکن اس خیال سے کہ پھر دوسرا شخص مال میں حصے دار ہو جائے گا، وہ دوسری جگہ بھی اس کا نکاح وہ نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرما کر انہیں ان عادتوں سے منع فرمایا۔ یعنی ان آیتوں میں دو مسئلے کی وضاحت کی گئی، ایک تو یہ کہ عورتوں کو وراثت میں سے حصہ دو اور بچوں کو بھی وراثت میں سے حصہ دو۔ دوسرا یہ کہ کوئی یتیم بچی کسی کی سرپرستی میں ہو، اس کے والد انتقال کر گئے ہوں اور کوئی اس کی کفالت کر رہا ہو تو اس کے ساتھ وہ انصاف کرے۔ اگر وہ اس سے نکاح کرے تو مال کے لالچ میں اور حسن کی لالچ میں نہ کرے، بلکہ حقوق ادا کرنے کے لیے وہ نکاح کرے۔ ایسا نہ ہو کہ تھوڑے سے مہر پر وہ نکاح کر لے اور پھر اس کی طرف توجہ بھی نہ دے، تو ان کو مہر بھی پورا دو، اور اگر نکاح کرو تو ان کے حقوق ادا کرو۔ اسی طرح یہ جو حرکت کی جاتی کہ اگر نکاح نہ کرنا ہوتا تو کسی کے نکاح میں نہ دیتے تاکہ یہ مال ہمارے ہاتھ سے نہ چلا جائے، ان ساری باتوں کا ان آیتوں میں رد کیا گیا۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تمہیں ان کا فتویٰ دیتا ہے۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ، اور وہ جو تم پر قرآن میں پڑھا جاتا ہے ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، وہ یتیم لڑکیاں کہ تم انہیں نہیں دیتے جو ان کا مقرر ہے، یعنی انہیں وراثت سے حصہ نہیں دیتے۔
وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، اور انہیں نکاح میں بھی لانے سے منہ پھیرتے ہو، نہ انہیں نکاح میں لاتے ہو اور نہ دوسری جگہ ان کی شادی کرتے ہو۔ مہر اول تو تم بہت کم مقرر کرتے ہو، اور جو مقرر کرتے ہو وہ بھی نہیں دیتے۔ اگر تم شادی کرتے ہو تو یہ معاملہ ہے، اور اگر شادی نہیں کرتے تو اس کی جائیداد پہ قبضہ کر لیتے ہو، اور اس کا نکاح دوسرے کے ہاں نہیں کرتے۔ والمستضعفین من الولدان، اور کمزور بچوں کے بارے میں، جو یتیم بچے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالی حکم بیان فرماتا ہے، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ یتیموں کے حق میں انصاف پر قائم رہو، ان کے پورے حقوق ان کو دو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور تم جو بھلائی کرو تو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ کرے، زیادتی تو اس طرح کہ اس سے علیحدہ رہے، کھانے پہننے کو نہ دے، یا کھانے پہننے میں کمی کرے، یا اسے مارے یا بد زبانی کرے، اور بے رغبتی یہ ہے کہ محبت نہ رکھے، بات چیت چھوڑ دے یا بات چیت کم کر دے۔ یعنی اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے اس طرح کے معاملات دیکھے کہ اس کا شوہر اس سے علیحدہ رہتا ہے، کھانے پہننے میں بھی اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، یا کمی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، محبت نہیں رکھتا، بات چیت اس نے چھوڑ دی ہے یا کم کر دی ہے، فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو ان پر گناہ نہیں کہ آپس میں صلح کر لیں، اور اس صلح کے لیے اپنے حقوق کا بوجھ کم کرنے پر راضی ہو جائیں۔ ایک شخص اگر غلط کام کر رہا ہے تو وہ غلط کام کرنے کا نقصان خود اٹھائے گا۔ اگر عورت اپنے گھر کو بچانا چاہے یا اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر وہ چاہتی ہو کہ یہ جنگ ختم ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے حقوق کچھ کم کر دے، مثلا کھانے کے بارے میں، پہننے کے بارے میں اپنے مطالبات چھوڑ دے، اور کسی طریقے سے اسے راضی کر لے، تاکہ اس طرح کا جو ماحول ہے اور جو کشیدگی گھر میں پائی جاتی ہے وہ ختم ہو جائے۔ والصلح خیر، اور صلح خوب ہے، صلح زیادتی سے اور جدائی سے بہتر ہے۔ تو شوہر زیادتی کر رہا ہے، اب ایک حل یہ ہے کہ اس پر ہنگامہ کیا جائے، تو وہ طلاق دے دے گا اور جدائی ہو جائے گی۔ تو جب صلح کر لی جائے گی تو نہ جدائی ہوگی اور نہ وہ زیادتی پر قائم رہے گا، بلکہ سکون ہو جائے گا گھرانے کے اندر، گھر میں ٹینشن اور کشیدگی دور ہو جائے گی۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور دل لالچ کے پھندے میں ہے، ہر ایک اپنی راحت، اپنا آرام، اپنی آسائش وہ چاہتا ہے۔ بڑا اہم نقطہ ہے گھر کے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور دل لالچ کے پھندے میں ہے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے مجھے آرام مل جائے، مجھے آسائش ملے، مجھے راحت ملے، میرے حقوق پورے ہوں۔ دوسروں کو آرام دینا، دوسروں کو آسائش دینا، دوسرے کو راحت دینا اور خود مشقت برداشت کر لینا، یہ اکثر لوگوں کو اس کا ذوق نصیب نہیں ہوتا۔ تو اس لیے شوہر عام طور پر ایسا کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آرام ملے، ہمیں آسائش ملے، ہمیں راحت ملے، اور عورت ہمارے حقوق ادا کرے، لیکن وہ بیوی کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور عورت یہ چاہتی ہے کہ میں اپنے گھر کو بچا لوں، میرے بچے جب بڑے ہوں گے اور انشاءاللہ کچھ عرصہ گزرے گا تو میرے شوہر کو بھی ہدایت نصیب ہوگی اور یہ ماحول ہمارے گھر کا اچھا ہو جائے گا۔ تو اسے چاہیے کہ لڑنے جھگڑنے کے بجائے
وہ خود آرام کے حصول کے بجائے اپنے شوہر کو آرام دے، اس کی راحت کے لیے مشقت برداشت کر لے، تو گھر بچ جائے گا اور چند دنوں میں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، دعا سے لوگوں کے دل بدل جاتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری کرو اور باوجود نامرغوب ہونے کے اپنی موجودہ عورتوں پر صبر کرو، ان کے حقوق ادا کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور انہیں تکلیف دینے اور رنج دینے سے اور جھگڑا پیدا کرنے والی باتوں سے بچتے رہو، صحبت اور معاشرت میں نیک سلوک کرو، اور یہ جانتے رہو کہ وہ تمہارے پاس امانتیں ہیں، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری کرو۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بات لکھی کہ یہاں خطاب مردوں سے ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد اپنی عورت کو پسند نہیں کرتا، اس کی حرکتیں اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہیں، تو فرمایا گیا کہ اگر مرد عورتوں پر صبر کرے اور ان کی باتوں کے باوجود ان سے اچھا برتاؤ کرے، تکلیف اور رنج دینے سے اپنے آپ کو بچائے، ایسی باتیں نہ کرے جس سے جھگڑا پیدا ہو، اور نیک سلوک وہ کرتا رہے اور یہ سوچتا رہے کہ یہ عورتیں تو میرے پاس امانتیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے گا۔ لیکن کبھی بھی اگر گھر میں لڑائی ہو تو سمجھانے کا انداز یہی ہوتا ہے کہ دونوں کو سمجھایا جائے۔ تو پہلے عورت کو سمجھایا گیا کہ وہ قربانی دے، اب مرد کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ قربانی دے۔ جب دونوں سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ گھر جنتی گھرانہ بن جائے گا۔ اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری کرو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، وہ تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے گا۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو، چاہے کتنی ہی حرص کرو، کتنی ہی کوشش کر لو۔ یعنی اگر کسی کی ایک سے زائد بیویاں ہوں تو یہ انسان کی طاقت میں نہیں ہے کہ ہر چیز میں انہیں برابر رکھے، اور کسی معاملے میں بھی کسی کو کسی پر ترجیح نہ دے۔ مثلا محبت میں، اسی طرح نظر و توجہ میں انسان جتنی بھی کوشش کرے، کسی سے محبت، دلی محبت زیادہ ہوتی ہے، کسی سے کم ہوتی ہے، کسی پہ توجہ زیادہ ہوتی ہے، کسی پہ توجہ کم ہوتی ہے۔ تو یہ انسان جتنی بھی طاقت، جتنی بھی کوشش کرے، اس میں برابری مشکل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آسانی فرمائی، اور ان امور میں برابری ضروری نہیں ہے، لیکن جن امور میں ہم برابری رکھ سکتے ہیں ان امور میں برابری کرنے کا حکم دیا گیا۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو، چاہے کتنی ہی حرص کرو، کتنی بھی کوشش کر لو، ہر معاملے میں تم برابر نہیں رکھ سکتے۔ یہ حکم اس کے لیے بیان کیا گیا جو ایک سے زائد بیویاں رکھتا ہے۔ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، تو یہ تو نہ ہو کہ ایک طرف پورا جھک جاؤ، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ دوسری کو ادھر میں تم لٹکتی چھوڑ دو۔ یہ تو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ضرور ہے کہ جہاں تک تمہیں قدرت اور اختیار ہے وہاں تک یکساں برتاؤ کرو۔ محبت اختیاری چیز نہیں ہے، لیکن بات چیت تو یہ اختیاری ہے، حسن اخلاق یہ اختیاری ہے، کھانا کھلانے میں اور لباس دینے میں، پاس رکھنے میں، اور ایسے بہت سارے امور ہیں جن میں برابری کرنا
اختیاری امر ہے تو لہذا ان امور میں برابری کرو. یعنی مراد یہ ہے کہ جس کی ایک سے زائد بیویاں ہوں، مثلا 2 بیویاں ہوں، تو انہیں مکان یکساں دے، انہیں لباس یکساں دے، خرچہ یکساں دے، انہیں کھانا یکساں کھلائے، ان کے دن یکساں مقرر ہوں، یعنی ان کی باری برابر مقرر ہو. یہ وہ امور ہے جن میں برابری ہو سکتی ہے اور یہ برابری ضروری ہے. یہاں فرمایا گیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک طرف پورا جھک جاؤ اور دوسری کو لٹکتا ہوا چھوڑ دو. حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص ایسا کام کرے گا، یعنی جس کی 2 بیویاں ہوں یا زائد بیویاں ہوں، ایک بیوی کے حقوق ادا کرے گا دوسرے کے نہیں کرے گا، تو کل بروز قیامت وہ اس طرح آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا. اس کے چلنے کے انداز سے لوگ جان لیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے بیویوں میں انصاف نہیں کیا. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ اپنی کشائش سے تم میں ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا. میاں بیوی آپس میں صلح نہ کر سکیں اور جدائی کو ہی بہتر سمجھیں، اب وہ خلا کے ذریعے جدا ہو جائیں یا مرد عورت کو طلاق دے کر اس کا مہر اور عدت کا نفقہ ادا کر دے، تو اس طرح وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو بہتر بدل عطا فرمائے گا اور ہر ایک کو غنی فرما دے گا. کتنا پیارا قرآن پاک ہے، اللہ کا کتنا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا کلام عطا فرمایا. کتنی پیاری تعلیمات ہیں اللہ کی اور اس کے محبوب کی. کاش کہ ہم ان تعلیمات پر چلتے، دنیا بھی سنور جاتی اور آخرت بھی سنور جاتی. یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ میاں بیوی صلح کرنے کی کوشش کریں. اگر وہ صلح نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ جدائی میں بہتری ہے اور طلاق ہو جاتی ہے، تو جو طلاق کی صورت میں ذمہ داریاں بنتی ہیں وہ ذمہ داری ادا کر دیں. شوہر عدت کا خرچہ دے، عدت کے لیے سکھنا دے، اور اس کے علاوہ جو مہر باقی ہے وہ مہر دے دے. جب دونوں جدا ہو گئے تو ایک دوسرے کے لیے وہ نفرت نہ رکھیں، غیبت نہ کریں، اس معاملے کو ختم کر دیں. تو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کو اپنے کرم سے اتنا عطا فرمائے گا کہ ان کی ضروریات پوری ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ ایک دوسرے سے ہر ایک کو غنی کر دے گا. یعنی عورت یہ نہ سمجھے کہ اب مرد کا گھر کیسے چلے گا، اور مرد یہ نہ سمجھے کہ میں نے طلاق دے دی تو اب یہ در بدر کی ٹھوکریں کھائے گی. اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمانے والا ہے، سب کے کام بنانے والا رب العالمین ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ اپنی وسعتوں سے تم میں ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ وسعت والا، حکمت والا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور بے شک ہم نے تاکید فرما دی ہے ان سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، اور تم کو تاکید فرما دی ہے ان اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی اس کی فرمانبرداری کرو اور اس کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو، توحید پر اور شریعت پر قائم رہو. اس سے معلوم ہوا کہ تقوی اور پرہیزگاری کا حکم قدیم ہے، تمام امتوں کو اس کی تاکید ہوتی رہی ہے،
وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر کفر کرو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تمام جہاں ساری کائنات اس کے فرما برداروں سے بھری ہوئی ہے، تم کفر کر کے اسے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ غنی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ غنی ہے، حمید ہے۔ غنی بے نیاز، تمام مخلوق سے بے نیاز ہے اور تمام مخلوق کی عبادات سے بے نیاز ہے۔ حمیدن، سب خوبیوں والا، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اور ساری مخلوق اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے کارساز، اپنے بندوں کی مدد فرمانے والا ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، اے لوگوں، وہ چاہے تو تمہیں ختم کر دے، تمہیں لے جائے، تمہیں مٹا دے۔ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور اوروں کو لے آئے، تمہیں معدوم کر دے، وہ اس پر قادر ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ کو اس کی قدرت ہے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، جو دنیا کا انعام چاہے، فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اللہ ہی کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا انعام ہے۔ معنی یہ ہے کہ جس کو اپنے عمل سے دنیا مقصود ہو، اس کا مقصد یہ ہو کہ میں عمل اس لیے کر رہا ہوں کہ دنیا میں عزت ملے، دنیا میں مال ملے، دنیا میں شہرت ملے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے یہ دے دیتا ہے، اور آخرت کے ثواب سے ایسا شخص محروم رہتا ہے۔ اور جس نے عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا اور آخرت کے ثواب کے لیے کیا، تو اللہ تعالی دنیا میں بھی انعام دیتا ہے، آخرت میں بھی انعام دیتا ہے۔ تو جو شخص اللہ سے فقط صرف دنیا کی طلب کرے، وہ نادان اور کم ہمت ہے۔ جب آخرت کے لیے انسان کام کرے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرے، تو دنیا بھی مل جاتی ہے اور آخرت بھی مل جاتی ہے۔ تو پھر کیا ضرورت ہے کہ انسان دنیا کے لیے کام کرے؟ ہر جائز اور ہر نیک کام میں انسان یہی نیت رکھے، میرا رب راضی ہو جائے، مجھے آخرت کی تیاری کرنی ہے، تو دنیا کے معاملات اللہ تعالیٰ کے کرم سے سب درست ہو جائیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ سورہ نساء کا 19واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہم سب کو روشن اور منور فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ